السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیع بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز نشر سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا یہ عوام پر ظلم نہیں؟ ظلم تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، ایسی بمباری تو میرا خیال ہے اسرائیل فلسطین پر نہیں کر رہا جس طرح کی مہنگائی کی بمباری ہمارے نگران ہم پہ کر رہے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ بیچارہ جو کاکڑ ہے نا، جو اپنی کابینہ لے کے بیٹھا ہے، یہ اس کے کسی قول اور فعل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے آئے نہیں تھے ایک مداری گر تھوڑے سے عرصے کے لیے 16 ماہ کے لیے، جناب شہباز شریف صاحب جی، IMF کے ساتھ انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں، آپ کو پتا نا ہم تقریباً 55 سے 60 ہزار ارب روپے کے مقروض ہیں، اس بات کا علم ہے نا؟ میں 50 پروگراموں میں بتا چکا ہوں۔ جو لوگ، ہم بت پرست لوگ تھے نا پہلے، ہمارے آباء و اجداد جو تھے یہاں بت پرستی کیا کرتے تھے، وہ بیچارے مر گئے، مسلمان ہو گئے، ہم لوگ بھی نسل در نسل مسلمان ہوتے گئے۔ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرے بابا مسلمان تھے، میرے باپ اس لیے مسلمان تھے کہ میرے دادا مسلمان تھے، اور دادا اس لیے مسلمان ہوں گے یا تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا یا ان کے باپ نے اسلام قبول کیا ہوگا برے صغیر میں، کچھ ایسی کہانی ہوگی نا۔ لیکن ہم جو ہیں، میں، میرے والد صاحب اور میرے دادا، ہم تینوں نسلی مسلمان ہیں، شعوری مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے شعوری طور پر اسلام نہیں قبول کیا تھا، ہم نسلی مسلمان ہیں۔ جی، لیکن وہ جو بت پرستی تھی یہ ہمارے اندر آج بھی موجود ہے۔ پہلے ہم بت بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے، آج ایک شخصیت کو ہم بت بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر PTI کے لوگوں کو آپ دیکھیں، انہوں نے عمران خان کا بت تراشا ہے، اس کا بت بنایا، اس کو خدا سمجھتے، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ جو بھی وہ کہے گا، وہ کہے کہ میں کشکول توڑ دوں گا، میں IMF کے پاس جانے کی بجائے خودکشی کر لوں گا، تو ہم نے تب بھی تالیاں بجانی ہیں۔ اب وہ کہے کہ IMF کے پاس جائے بغیر گزارا نہیں ہے، مجبوری ہے، تو ہم تب بھی تالیاں پیٹیں گے اس کی تقریر پہ۔ وہ جا کے 3.5 سال میں 20,000 ارب روپے کے قرضے لے آئے، تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم نہیں کہیں گے کہ تم کیسے بے شرم آدمی ہو، تم نے تو الیکشن سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں IMF کا کشکول توڑ دوں گا، میں مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، کیسے بے شرم اور بے غیرت آدمی ہو، کیسے مسٹر یو ٹرن ہو۔ کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ ہم بت پرست ہیں، ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب جب آئے مہنگائی ختم کرنے کے لیے مارچ کر کے، اور انہوں نے آ کے اس نے 3.5 پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے لیے، تو میاں صاحب، نکے میاں صاحب جو ہیں، مشکل فیصلے مداری کر، میں نے اسے ہمیشہ شعبدہ باز کیا، یہ 16 مہینے میں اتنے قرضے لے لیتا ہے جتنے اس نے 3.5 پونے 4 سال میں لیے۔ اچھا، پھر وہ مشکل فیصلے کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا مجھے تو لوگ جوتے ماریں گے، اس نے بڑے میاں کو آگے کر دیا، بڑے بھائی بہو جی آگے ہیں۔ اب بہو جی جو ہے نا، وہ اس روز کہہ رہے تھے مہنگائی شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ میاں صاحب کی تقریر ہے بنارے پاکستان ہوئی، انہوں نے کہا مہنگائی کا ذمہ دار چھوٹا میاں نہیں ہے، وہ بڑے میاں اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اچھا، چھوٹے میاں کے پاس تو الیکشن میں جانے کی کوئی بات نہیں تھی، وہ کس منہ سے جاتا ہے اتنے مشکل فیصلے کرنے کے بعد؟ لوگ تو جوتے مارتے کہ تم نے تو ہمارا کچومر نکال دیا۔ اب بڑے میاں ہیں، اب بڑے میاں نے ووٹ بینک بچانا ہے، تو بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی وجہ سے نہیں ہوئی، یہ عمران خان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو گیس مہنگی ہوئی ہے اور گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے، مطلب سمپل سمجھ لیجئے کہ جسے 1,000 بل آتا تھا اسے اب 4,000 بل آئے گا گیس کا، آسانی کے ساتھ۔ صرف میں اتنی وضاحت کر دوں، جسے 1,000 آتا تھا اسے 4,000 آئے گا، بات ختم ہو گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی مہنگائی ہے، سب سے بڑے ٹیرف مہنگے کیے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ اس سے پہلے پورے پاکستان کی ہسٹری میں 76 سال میں اتنا مہنگا گیس نہیں ہوا، کوئی چیز اتنی مہنگی نہیں ہوئی جتنی مہنگی یہ گیس کی ہے، کہ جسے 1,000 بل آتا تھا اب 4,000 آئے گا۔ اب یہ کس نے کیا؟ شہباز شریف نے IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا نا، یہ جو آیا نہیں تھا، مسٹر بین اسپیشلی بھیجا تھا نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو، اسحاق ڈار نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم گیس کی قیمتیں یہ کر کے آپ کو چکائیں گے، یعنی کہ ہم اپنے للے تللے نہیں چھوڑیں گے، ہم نے جو بے غیرتیاں بدماشیاں کرنی ہیں وہ ہم کریں گے اور ٹکا کے کریں گے، ہمارے للے تللے وہی رہیں گے، لیکن عوام کا انشاءاللہ ہم خون کا آخری قطرہ نچوڑ کے آپ کو دے دیں گے۔ یہ ایگریمنٹ میں شامل تھا۔ نگران حکومت نے صرف اس کا اعلان کیا ہے، یہ گناہ ہے ان کا، نگران حکومت کا۔ یہ میں وضاحت کر دوں، اب میں آگے چلوں گا۔ نگران حکومت نے جو کل ٹیرف کا اعلان کیا نا، یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ شہباز شریف، یہ ایگریمنٹ اس نے کیا تھا۔
اور امپلیمنٹ کیا اس کاکڑ نے. یہ بیچارہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ٹوٹی بچہ ہے, اس کا تو آپ ذکر بھی نہ کیا کریں. میں تو اس کا نام لینا بھی اپنی توہین سمجھتا ہوں, اپنی اس پروگرام کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں کاکڑ کا نام لوں. اس کے پلے کیا ہے, وہ تو اتنی چوکا ہی نہیں ہے. آ کے اس نے 2 دن مداری لگانے کی کوشش کی تھی, گیس میں سستی کرنے میں, بجلی سستی کرنے لگا, اور اسے جب شٹ اپ کال دی گئی کہ انسان کا بچہ بن, تیرے بس میں یہ نہیں ہے, یہ معاہدے کہیں اور کسی اور نے کیے ہیں, تو انسان دا پتر بن تو حکومت کر. اب وہ مداری کرو کی طرح آنیاں جانیاں دکھا رہا ہے, جیسے محسن نقوی پنجاب میں دکھا رہا ہے, کرنا کچھ بھی نہیں, بس آپ چلتے پھرتے نظر آؤ. تو وہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں. محسن نقوی کو زیادہ ایکٹنگ آتی ہے, ٹی وی کا آدمی ہے, وہ زیادہ ایکٹنگ کر کے دکھا رہا ہے, پورے پنجاب میں گھوم رہا ہے. کبھی اب دیکھو نا, کل کس تھانے میں چلا گیا تھا, وہ پنجاب کے اینڈ پہ ایک تھانے میں چلا گیا تھا, اور وہاں جا کے اس کی آنیاں جانیاں آپ دیکھیں. لوگ یہاں گیس کے ہاتھوں مر رہے ہیں, ہاسپٹلز میں مر رہے ہیں, اور اس کی آنیاں جانیاں دیکھے وہ ہیلی کاپٹر لے کے پورے پنجاب میں گھوم رہے ہیں. جہاں کبھی دنیا کا کوئی بندہ نہیں گیا, جہاں جنات بھی نہیں جاتے, وہاں وہ پہنچ جاتا ہے جس کا نام محسن نقوی. خیر, ہم بات کر رہے تھے گیس کی مہنگی ہونے کی. تو اس کے جو ٹیرف میں اضافہ ہوا ہے, یہ سب کیا کرا شہباز شریف. کیا میں لوگوں کو کلیئر کر دوں یار, میں کن کو کلیئر کروں؟ میں حیران ہوں پاکستان کے عوام کے. میں نے کہا نا, ہم پہلے بھی بت پرست تھے ہمارے بڑے, وہ بت بنا کے پوجتے تھے, ہم ایک شخص کو چن لیتے ہیں, اس کی بت کی پوجا کرتے ہیں. اب جو نواز شریف سے محبت کر رہے ہیں, جو اس بت کو پوج رہے ہیں, ان کو چونکہ نواز شریف نے کہہ دیا کہ یہ مہنگائی شہباز شریف کی طرف سے نہیں ہے, یہ عمران خان نے کی تھی, لہٰذا چونکہ ہم پجاری ہیں اس کے, ہم نے یہ کہنا بالکل 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 آپ نے ٹھیک کہا, یہ عمران خان نے کیا تھا. جو عمران خان کے پجاری ہیں, جو اس بت کو پوجتے ہیں, عمران خان کہے گا کہ یہ میرا کیا دھرا نہیں ہے, تو ہم نے کہنا بالکل 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 تم نے 20,000 ارب روپیہ نہیں لیا تھا, بالکل تم نے کہا تھا کہ میں 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا, تم نے کہا تھا 1 کروڑ نوکریاں تم نہیں دے سکے, تو تمہاری مجبوریاں تھیں. مطلب ہم اس حد تک بت پرست ہیں. اور میں بار بار جو کہتا ہوں نا, یہ گگو گوڑے, خدا کی قسم یہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے. 1,000 کا 4,000 روپے بل بھی آئے گا نا, یہ بڑے اطمینان سے بیٹھ کے ورلڈ کپ پہ تبصرہ کریں گے کہ ہم ورلڈ کپ کیوں ہارے ہیں. انضمام کی جگہ پہ کون سلیکٹر ہوتا تو ہم میچ جیت جاتے, شاداب کی جگہ کون کھیل رہا ہوتا, حسن علی کی جگہ کون کھیل رہا ہوتا, تو ہم میچ جیت چکے ہوتے. فلاں اگر انجرڈ نہ ہوتا, اگر وہ زخمی نہ ہوتا, تو پھر کیا صورتحال ہونی تھی. ہم اس پہ تبصرے کریں گے, گیس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. آپ جا کے اپنے چوکو چوراہوں میں دیکھیں تو صحیح, ایسے گھگو گھوڑے, ایسی مخلوق پائی گئی ہے. میں تو تنگ آ گیا ہوں, بیزار آ گیا ہوں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مخلوق, صرف یہ گھگو گھوڑے, یہ صرف پاکستان میں آباد ہے. اتنی زیادہ مہنگائی آپ نے تاریخ میں کبھی سنا تھا؟ میرے جیسے لوگوں کی بے بس, ہم بے بس ہو گئے, بس ہو گئے. خدا کی قسم رزق حلال کما کے جو بل پے کریں, نہ بجلی کے بل, اب گیس کا بل کون دے گا؟ جہاں ہمارا 2,000 بل آتا تھا, وہاں 8,000 بل آئے گا, کہاں سے دیں گے؟ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں, واپس اس سطح پہ نہیں آ رہی. یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پیٹرول بھی سستا کر دیا, ڈالر بھی سستا کر دیا, چیزیں سستی. اس روز کیا ہوا کہ مجسٹریٹ کی گاڑی سے اعلان کیا جا رہا تھا, ایسی کی گاڑی سے, کہ آلو اس بھاؤ پہ بکیں گے, آپ نے فلاں چیز اس بھاؤ پہ. اور خدا کی قسم منڈی والوں نے, وہ جو ریڈی والے تھے, انہوں نے اوپر شاپر ڈال دی, تو انہوں نے کہا ہم نے بیچنا ہی نہیں. جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے پھر اسی داموں پہ بیچے ہیں جس داموں پہ وہ پہلے بیچ رہے تھے. یہ ان کی اوقات ہے. مجسٹریٹ, اسسٹنٹ کمشنر اتنے جوگے نہیں ہیں کہ چیزوں پہ امپلیمنٹ کروا سکیں, کیونکہ بتا لیتے ہیں. اور جو لوگ رشوتیں لیتے ہیں, جن کو منتھلیاں جاتی ہیں, جن کو ڈیلی بیسس پہ پیسے جاتے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے. اوپر کی سطح پر وہاں جو لوگ کمیشنز لیتے ہیں, اربوں روپے کے کمیشن لیتے ہیں, آپ کو پتا ہے نا, جب اربوں روپے, تو عالم کیا ہے اب کہ انہوں نے بڑے میاں کے پیچھے بنا لی ہے کہ بڑے میاں ہیں, ان کو نینسن منڈیلا بنا کے, مسٹر چی گویرا بنا کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آئے ہیں بڑے بہو جی, اب یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. بڑے بہو جی نے مینار پاکستان میں تقریر کی ہے. یہ میں کہہ دوں اگر کہ میں چیزیں سستی کر دوں گا, میں آدھی قیمت پہ کر دوں گا, میں پیٹرول نیچے لے آؤں گا, میں سونا جو ہے 1 لاکھ روپے تولا کر دوں گا 2.25 لاکھ سے, میں یہ سارا کچھ کہتا پھر. ایمانداری سے بتائیں, کوئی ایک تو مجھے پوچھے یار تم مجھے وہ فارمولا بتاؤ کیسے کرو گے, کوئی تو پوچھے نا, اپنا ویژن بتاؤ کیسے کرو گے. اچھا, عمران خان کے پاس دکھانے کے لیے کچھ خواب تھے. میاں اتنا مفلس آدمی, اس کے پاس دکھانے کے لیے خواب نہیں. اس نے تو کہا تھا نا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ گھر بناؤں گا. اس بیچارے کے پاس خواب بھی نہیں ہے کوئی دکھانے کے لیے کہ یہ خواب ہی دکھا دے. اچھا, ایسے کہے جا رہے ہیں ہم مہنگائی ختم کر دیں گے. شہباز شریف تو یہی بکواس کرتا رہا نا اپنے 16 مہینے. یہ جب آیا تھا لانگ مارچ کر کے, تب کیا کہتا تھا؟ مہنگائی ختم کرنے ہم جا رہے ہیں. حکومت میں ہے تو کہتا ہم مہنگائی. اب بار بار ہر جلسے میں کیا کہہ رہے ہیں
मियाँ है अब महंगाई हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे, कोई फार्मूला नहीं है, कोई विजन नहीं है। वो बताए ना भाई कैसे करेंगे। इमरान खान के पास तो विजन थे, वो कहता था कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं उनसे कहूंगा कि ज़र मुबादला जो है, डॉलर्स जो है वो आप पाकिस्तान भेजें। ये एक विजन था। समझ आती थी कि अगर ऐसा हो जाता है इमरान खान के कहने पर, वो कहता था मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपने पाकिस्तानियों के पास जाऊंगा, उनसे डॉलर लेके आऊंगा। कुछ समझ आती थी। लेकिन मियां साहब जब ये कहते हैं मैं चीजें सस्ती कर दूंगा, जो उन्होंने 9 का थी फार्मूला, वहां पे एजेंडा बयान किया जी। उन्होंने कहा जी मैं गैस सस्ती करूंगा, मैं बिजली सस्ती करूंगा, मैं चीजें सस्ती करूंगा, मैं ज़री इनकलाब लाऊंगा, मैं ये। यार ईमानदारी से बताएं, ये जो शोबदाबाजों वाली बातें हैं, ये तो मैं भी कर सकता हूं। तो क्या मुझसे कोई पूछेगा ना अपना विजन बताओ कैसे करोगे, ये कैसे हो सकता है कि डॉलर जो तुम कहते हो मैं 125 रुपए पे ले आऊंगा, कैसे लाओगे, हमें वो फार्मूला बता दो। तो मुझे बताना चाहिए और ऐसे अदादोशुमार के साथ बताना चाहिए कि लोग उस पर ईमान लाएं, उन्हें पता चले कि ऐसा हो सकता है। अच्छा, इसके पास तो वो भी नहीं है, बस बहू जी ने कह दिया वोट दें आप बहू जी को। बहू जी क्या करेंगे, बहू जी आके अपने इक्तदार में, अपने दौरे इक्तदार में अगर आ जाते हैं, और मेरी बात लिख लें, मैं बार बार कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ को उन्होंने वजीर आजम नहीं बनाना, ये मेरी बात लिख लेंगे, मैं इस पे पक्का हूं। मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जरूर लड़ेगा, अपनी पार्टी के लिए कंपेन करेगा, लेकिन वजीर आजम नहीं बन पाएगा। अच्छा सुने, मियां नवाज शरीफ आएगा बरसर इक़्तिदार, यानी कि मुस्लिम लीग नून बरसर इक़्तिदार आएगी, तो ये करेंगे ये कि आपके कर्जों में 30,000 अरब से 40,000 अरब रुपयों का इजाफा कर देंगे जी। और वो इतनी कड़ी शराइत पे होंगे कि फिर आप गैस और बिजली महंगी करते फिरेंगे। और ये जो गुग्गू घोड़े हैं, मैं जिनसे उकता चुका हूं, हैरत की बात है। अच्छा लतीफा सुने ना, हम ऐसे ये खबर सुनते हैं, जब रात टीवी पे चल रहा था ना, तो सामने बैठ के लोग सुन रहे थे कि हमारे मुल्क में गैस की कीमतों में इतने 100% इजाफा कर दिया है। बड़े इत्मीनान से खबरें देखी और हुक्मरानों को गालियां दी हैं, और उसके बाद चाय का कप बनवाया और बड़े ठंडे अंदाज में बैठ गए, जैसे ढीठ किस्म का बेगैरत बंदा बैठ जाता है। ऐसे अवाम का रिएक्शन था। एक बंदे को ना पीट रहे थे, 10 बंदे मिलकर उसे मार रहे थे, इतना मार रहे थे जिसकी हद ही नहीं है, उसकी हड्डियां तोड़ रहे, और वो हंसे जा रहा था। जितना मारते थे वो उतना ज्यादा हंसता था। तो वो मार मार के थक गए, अब वो उतना ज्यादा हंस रहा जितना मारते थे। तो एक बंदे ने कहा यार रुको, इससे पूछे ये हंसता क्यों है। उसे कहा कि हम तुम्हें मार रहे हैं, तुम हंस क्यों रहे हो। उसने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जिदे भलेखे च मैनू पे मार देना, मैं वो नहीं गा, गलत बंदे पे मार देना। तो हम ये समझते हैं कि ये जो महंगाई हुई है ना, ये मेरे लिए नहीं हुई, ये किसी और के लिए हुई है। असी हंसने, तो उस झुड्डू की तरह, उस गुग्गू घोड़े की तरह हम मार खाए जा रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जिस बंदे दे भलेखे हो रहे हैं ना, वो समझते हैं ये किसी और मुल्क में महंगाई हो, ये बिल इंडिया में चले जाएंगे। एक बात इन्होंने की है वैसे, लाकड़ साहब ने, काकड़ है का लाकड़ है, वो काकड़ साहब ने एक बात बड़ी बेहतरीन की, उन्होंने बिल अदा कर दिया है। पता है ना, पहले इतना बड़ा बिल आता था ना, अब वो बिल अदा कर दिया उन्होंने, ऐसा कर दिया है वो। तो ये उसने बड़ा काम किया। अब लोग ये नहीं कह सकते कि निगरान हुकूमत ने बिल अदा नहीं किए, वो कह सकता है मैंने तो अदा कर दिया, उसने फाड़ के अदा किया। तो ये कितना जबरदस्त काम है। अच्छा, मियां साहब जो रिलीफ देने आ रहे हैं ना जी, आप मुझसे लिखवा लें, मियां साहब भी कुछ इसी किस्म का रिलीफ देंगे, वो आपका बिल अदा कर देंगे। क्योंकि महंगाई कंट्रोल करना, बड़े मियां, छोटे मियां, इनके बड़े मियां, किसी मियां की बस की बात नहीं, किसी बीबी के बस की बात नहीं। इन्होंने मदारी करनी है, और जिनके बस की बात है वो 25 करोड़ गुग्गू घोड़े हैं। जब तक वो नहीं जागते और वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे अल्ले तरलों की कीमत हम अदा नहीं करेंगे, इस मुल्क में महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। महंगाई कंट्रोल करनी है तो 25 करोड़ गुग्गू घोड़ों ने करनी है, एहतजाज के जरिए करनी है। जब तक हम अपने अपने बुत के पीछे लगे हैं, जो इमरान खान के पुजारी हैं उसके पीछे लगे हैं, जो नवाज शरीफ के पुजारी हैं उसके पीछे, जो बिल्लो रानी के पुजारी हैं उसके पीछे लगे हैं, जब तक हम अपने अपने पसंदीदा बुत के पीछे खड़े हैं, आवे आवे जावे जावे के नारे लगा रहे हैं, तब तक पाकिस्तान में महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। बिलों में 500% इजाफा हो या 5000% इजाफा हो, ये इजाफे होते रहेंगे। IMF के कर्जे बढ़ते रहेंगे, उसके मुतालबात बढ़ते रहेंगे, पाकिस्तान में महंगाई कम नहीं हो सकती। एक ही सूरत है कि 25 करोड़ गुग्गू घोड़ों की आंख खुल जाए, उन्हें पता चल जाए कि कौन अय्याशी करता है हमारे पैसों पे और किसकी अय्याशियों का बिल हम पे करते हैं। जब इन्हें समझ आ गई, ये बाहर निकला है, महंगाई कंट्रोल हो जाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान से भी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।